الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے التحیات کے شان نزول کے بارے میں۔ یہ خوبصورت الفاظ کس موقع پر تحفے میں دیے گئے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے عرش پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب کوئی بھی دوست کسی دوست سے ملتا ہے، دوست ساتھی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس کے نام دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اس کے نام میں تو السلام بھی ہے کہ وہ تو خود سلامتیاں دینے والا ہے اور خود سلامتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اب میں اللہ تعالیٰ کو سلام کیسے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ ڈال دیے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے پکار اٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تینوں الفاظ جو کہے ہیں یہ توحید کے کلمے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لوگوں میں سے، اپنے انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر جو عمل پسند ہے وہ توحید کا عمل ہے۔ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کو ناراض کیا، انہوں نے یہی کام شروع کیے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، بلکہ بتوں کو، باقی چیزوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ کسی اور کی عبادت شروع کر دی۔ کھڑے ہیں تو کسی اور کی عبادت، رکوع کسی اور کے سامنے کر دیا اور سجدے بھی کسی اور کے سامنے کر دیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا بہت ہی خوبصورت کلمہ کہا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میرے بدن کی عبادت تیرے لیے، کہ یہ بدن جھکے گا تو تیرے لیے جھکے گا، یہ مشقت میں کھڑا ہے تو تیرے لیے کھڑا ہے، اور بدن کے اوپر لباس تیرے حکم سے، اس کے اندر جو خوراک جائے گی وہ تیرے حکم سے اور تیرے دی ہوئی جائے گی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ، میری مالی عبادت تیرے لیے، یہ بھی توحید کا بہت بڑا کلمہ تھا۔ عرب کے لوگ اپنا مال، اپنے جانور، بہت کچھ بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اسی طرح کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، میری مالی عبادت تیرے لیے ہے، قربانی کروں گا تو تیری رضا کے لیے کروں گا، تجھے راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اگر میں کوئی پیسہ خرچ کروں گا، یا اللہ، وہ بھی تیری رضا کے لیے، تیرے رستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے سنے تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، اپنے نبی سے اتنی محبتیں کرتے ہو، اپنے نبی پر رحمتیں بھی بھیج دیں، سلامتیاں اور برکتیں بھی بھیج دیں۔ یا اللہ، نبی کی امت کا بھی سوچ، تو بڑی رحمتیں کرنے والا ہے، یا اللہ، میری امت پہ کرم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر ہم سب کو حکم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت باتیں پڑھیں تو ساتھ ہم سب کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ تحفہ ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اصل میں یہ درود و سلام کا ہی ایک طریقہ ہے۔ جیسے نماز کو میرے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، تو اس معراج والے عظیم عمل کے اندر یہ معراج کی ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی کہ ہم یہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔